دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا, صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے, ادھر چوزا پیدا ہوا, مرغی کیا کرتی ہے, جیسے ہی دانا ڈالو نا, مرغی کھاتی نہیں ہے, فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا, پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا بھائی, انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو, وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی, انڈوں پہ بیٹھے گی, اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے, باقی کی رپورٹیں کیا ہیں, باقی ہیں. سب کو سیکو, سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے, کتنے دن سے بھوکی ہے, صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا, لیکن دانا توڑ کے فوراً کیا کرے گی, چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. وہ تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو اوپر سے چلا رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہاذا خلق اللہ, اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہاذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے. کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے, ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے, ہم نے میزائل بنائے, ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا, میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے, بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ, سر میں درد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتے ہیں ہاذا خلق اللہ, میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں, بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا, تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر, پہلے سے تھیں, وہ تمہیں نظر آ گئیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا, کتا, آپ نے کیا کیا, کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا, آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا, کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے, یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی, یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے, قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا, اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ, یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے, یہ بنایا نہیں ہے آپ نے, آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے, آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے, کتے کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے ہیں انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر, کسی کو کوئی نہیں سیکھتا, کتا سیکھ جاتا ہے, اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا, آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پر مطلع ہوتے ہیں. لیکن آپ موجد نہیں ہیں, آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی, موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا, بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی ہیں. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعاعیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں, جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا, گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں, ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد, پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ, لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. اس کو ایک بندہ جنگل گیا, اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے, گدھا بھی ہے, زیبرا بھی ہے, شیر بھی ہے. اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے, گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا, اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہے, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر.
معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا چاروں بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ چاروں کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ چاروں کا اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ چاروں کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر, اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہیں, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھیں. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریس کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا, موبائل فون ان ریس کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں. یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریس کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں, یہ ساری انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر